السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بات کرنے والا ہوں شیعہ سنی کے اوپر، تعزیے کے اوپر نہیں، ڈھول تماشے کے اوپر نہیں، یہ تو ہمارے شیعہ بھائی بھی نہیں کرتے۔ آج میں بات کرنے والا ہوں شیعہ سنی کے بیچ کا جو اختلاف ہے، جو لڑائی ہے، یہ کہاں سے شروع ہوئی اور اس کی اصل وجہ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے۔ تو بہت آسان لفظوں میں، بہت سمپل وے میں آج میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ خوب سمجھ لیں، شیعہ سنی کی جو یہ اختلاف ہے، جو یہ ڈیبیٹ ہے، یہ کوئی ریلیجس ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد، بہت سارے ایسے جو مسلمان تھے جو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، وہ اپنے نبی کے وفات کے بعد وہ اسلام کو چھوڑنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت بہت ضروری ہو گیا تھا کہ کوئی خلیفہ بنے جو مسلمانوں کو لیڈ کرے۔ تو سقیفہ بنی سادہ نام کی جگہ پر بہت سارے صحابہ جمع ہوئے۔ تو اس میٹنگ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہاں پر جو میٹنگ ہوئی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلیفہ بنایا گیا ہے، یہ سب صحیح ہوا ہے؟ نہیں، یہی اصل لڑائی کی جڑ ہے۔ اس میٹنگ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں تھے۔ کیوں شامل نہیں تھے؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے تھے، اور جو اہل بیت تھے وہ اپنے نبی کے کفن دفن میں لگے ہوئے تھے۔ اب آپ کنفیوز میں ہوگے، یہ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو، وہ آل اولاد جس کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ ان آل اولاد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اولادیں بھی شامل ہیں، جن کے اندر سیدنا جعفر کی اولاد بھی شامل ہیں، سیدنا عقیل کی اولاد بھی شامل ہیں، سیدنا عباس کی اولاد بھی شامل ہیں، بنو حارث کی اولاد بھی شامل ہیں، اور بن مطلب کی بھی اولاد اس کے اندر شامل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ازواج مطہرات بھی اس کے اندر بھی شامل ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اہل بیت۔ تو یہ اہل بیت ہو گیا، یہ تو آپ کو بالکل کلیئرلی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس جو ہے کہ اس میٹنگ کے اندر اہل بیت شامل نہیں تھے، اس لیے شامل نہیں تھے کیونکہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن میں لگے ہوئے تھے۔ اب سنیوں کا ماننا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی کے سب سے قریب تھے، یہاں تک کہ اپنے نبی کے دوست بھی تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج تھا وہ اپنے نبی سے ملتا جلتا تھا۔ دوست تھے تو ظاہر سی بات ہے ملتا جلتا ہوگا۔ یہاں تک بھی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر سب سے پہلے شامل ہوئے تھے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس لیے ان کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ شیعہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، حضرت علی کا ہونا چاہیے تھا۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے تھے اور اپنے نبی کے داماد بھی تھے، اور شیعہ لوگ یہ حدیث بھی سناتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا۔ تو جو شیعہ ہیں وہ مولا کا مطلب لیڈر سمجھتے ہیں، اور جو سنی ہے وہ مولا کا مطلب فرینڈ سمجھتے ہیں، دوست سمجھتے ہیں۔ جو سنی ہے وہ اس بات سے خوش ہیں کہ جو پاسٹ میں ہوا، جو کچھ ہوا، ہسٹری میں جو کچھ ہوا وہ سب صحیح ہوا، میں نے جو کچھ کیا وہ سب صحیح ہے۔ اور جو شیعہ ہیں وہ اس بات کو لے کر کے پریشان ہیں کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، ہمارے حساب سے نہیں ہوا، کیونکہ ہم اس میٹنگ کے اندر شامل نہیں تھے۔ اصل وجہ یہ ہے۔ اب بات آتی ہے کہ اس اختلاف کو ہم لوگ کیسے سالو کریں۔ سب سے پہلے خوب سمجھ لیں، اس اختلاف کو آپ سالو نہیں کر سکتے، اس اختلاف کو آپ سمجھا سکتے ہو، لوگوں کو بتا سکتے ہو، سالو کرنا امپاسبل ہے۔ تو یہی کچھ تھی شیعہ اور سنی کے بیچ کا اختلاف، ہم لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ ابھی محرم کی 10 تاریخ آ رہی ہے، اس میں ہم لوگ خوب سمجھ لیں، ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں سے جو ہے کہ سوال کیا جائے گا، ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے اسلام کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے، اسلام کے بارے میں کوئی غلط سوچے کہ دیکھو تعزیے نکالتے ہیں، ڈھول تماشا کرتے ہیں، حسین کو شہید کر دیا گیا، دیکھو مسلمان جو کہ ڈھول تماشا کرتے ہیں۔ جو غیر ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ تو صرف آپ کی داڑھی اور ٹوپی دیکھتے ہیں، آپ کی پگڑی دیکھتے ہیں، وہ آپ کے کپڑے کا رنگ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ سفید پہنتے ہو، کہ آپ کالا پہنتے ہو اور وائٹ پہنتے ہو، کہ آپ بلیک پہنتے ہو۔ وہ تو آپ کو صرف سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، نہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، وہ کو نہیں سمجھتے، وہ مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو آپ خوب سمجھ لیں کہ ہم لوگ مسلمان بن کر رہیں، نہ کہ ہم لوگ آپس میں اختلاف کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیم تھی کہ دشمن کے سامنے کبھی اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرنا، دشمن کے سامنے کبھی جھکنا نہیں ہے، باطل کے سامنے کبھی جھکنا نہیں ہے، بلکہ اپنے سر کو کٹا دینا ہے، بلکہ اپنے سر کو نہیں جھکانا ہے، اور کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہ پیاسے تھے، اور لیکن پھر بھی کربلا میں انہوں نے نماز پڑھی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔